مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. صدق اللہ العظیم وصدقہ رسولہ النبی الکریم. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں ہماری رہنمائی فرما رہا ہے کہ اگر تم اپنی زندگی کو بہترین بنانا چاہتے ہو اور اس کے لیے رہنمائی چاہتے ہو تو ہمارے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین طرز زندگی موجود ہے. اور یقیناً ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ بہترین طرز زندگی کو گزارے. اس کے لیے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا اور اسی سے ہم اس بہترین طرز زندگی کو پا سکیں گے. 571 عیسوی ہے. 571 عیسوی پیر کا دن حضرت عبدالمطلب کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کے ہاں پوتا پیدا ہوا ہے، اور وہ یہ خبر سن کر بڑے مسرور ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ اس بیٹے کے ہاں سے خوشخبری آئی ہے جو بیٹا دنیا سے جا چکا ہے. اور یتیم پوتے کی خبر سن کر دادا بڑے مسرور ہوتے ہیں اور آپ گھر پہنچتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ کے بیٹے آمنہ کے لال کو گود میں لیتے ہیں اور عرب کی روایات کے مطابق خانہ کعبہ تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں طواف فرماتے ہیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام رکھتے ہیں اور محمد نام تجویز کرتے ہیں. جب اہل عرب آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ عبدالمطلب آپ نے اپنے پوتے کا بڑا نام جو ہے عجیب نام رکھا ہے، ہمارے ہاں اس طریقے کے ناموں کی تو روایت نہیں ہے، آپ نے تو بالکل علیحدہ سے الگ سا نام رکھا ہے. حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے، چونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یہ پوتا دنیا کے اندر تعریف کیا جائے اور لوگ اس کی تعریف کریں. شاید عبدالمطلب کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ وہ پوتا ہے جو صرف تعریف جس کی نہیں بلکہ قیامت تک جس کے لیے دنیا عزت اور احترام سے جس کا نام لے گی اور جس کا نام دن میں 5 مرتبہ پکارا جائے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ کی صورت میں. پھر حضرت عبدالمطلب اپنے بیٹے کو واپس لا کر حضرت آمنہ کے حوالے کرتے ہیں اور عرب کی اس روایات کے مطابق یہ بھی ہوتا ہے کہ دائیاں وہاں آتی ہیں اور بچوں کو گود لے جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے اس وقت بھی دائیاں آئیں اور حلیمہ سعدیہ قبیلہ بنی سعد کی ایک دائی جن کا نام حلیمہ سعدیہ تھا، ان کے حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں اور آپ ان کو گود لے کر واپس اپنے گاؤں کی طرف لوٹ رہی ہیں. اور اسی دوران میں بہت سارے آپ ایسے واقعات دیکھتی ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے اور حیران ہوتی ہیں. انہی میں سے ایک بات یہ بھی آپ
محسوس کرتی ہیں کہ جب آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد ابن عبداللہ کو فیڈ کرانا شروع کرتی ہیں، دودھ پلانا شروع کرتی ہیں، تو وہ ایک ہی جانب سے فیڈ کرتے ہیں اور دوسری جانب التفات نہیں فرماتے۔ حضرت آمنہ حیران ہیں کہ آج تک ایسا تو کبھی نہیں دیکھا، اور وہ حیران ہوتی ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اس سبق میں ہمارے لیے یہ سبق موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کی گود میں دنیا کو یہ سبق دیا کہ ایثار کس کا نام ہے، قربانی کس کو کہتے ہیں، بھائی کا حق کیا ہوتا ہے، آپ نے اس کی تعلیم دی۔ یعنی آپ نے ایک ہی جانب سے فیڈ کیا اور دوسری جانب اپنے رضائی بھائی حلیمہ کے بیٹے کے لیے چھوڑ دیا۔ حالانکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ کی شکم سیری اس طرح ایک جانب سے فیڈ کرنے میں آپ کی شکم سیری نہیں ہوتی ہوگی، لیکن پھر بھی آپ نے دوسری جانب التفات نہیں فرمایا۔ گویا کہ دنیا کو یہ سبق دیا کہ اگر تمہاری ضرورت، اگر تمہاری بھوک نہیں مٹے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم دوسروں کا حق مار جاؤ۔ اور آپ نے یہ سبق ہمیں دیا۔ آج ہم میں سے ہر ایک اور پورا معاشرہ یہی عذر دیتا ہے کہ میں کیا کروں، میرے گھر میں تنگی ہے، مجھے اپنے بیوی بچوں کو پورا کرنا ہے، اس لیے اگر میں حرام کھاتا ہوں، اگر میں ناجائز لے رہا ہوں تو میں مجبور ہوں، اور مجبوری کا بہانہ کر کے آج ہر ایک ان سارے کاموں کو کرتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ تمہاری خواہ کتنی ہی ضرورت ہو اور تم کتنے ہی محسوس کرتے ہو کہ تمہیں یہ چیز ملنی چاہیے، بے شک ملنی چاہیے، اس کے لیے کوشش کرو، اس کے لیے محنت کرو، لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم اپنے بھائی کا حق مار جاؤ اور اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے دوسروں کے بچوں کے منہ کا نوالا چھین لو۔ یہ ہے وہ بات لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ بے شک ہمارے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین طرز زندگی ہے۔